مصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صدر احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے. انسان کی پیدائش اس کائنات میں اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے. جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں وہ کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، تمام انسانوں کی پیدائش کا جو مقصد ہے اور تمام انسان جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں. اس کائنات میں انسان کا آنے کا واحد مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. اسی لیے اکابرین سے یہ بات منقول ہے کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے. یعنی جو انسان اس دنیا میں رہ کر کے اچھے اعمال کر لے گا تو قبر میں بھی اس کو راحت ملے گی اور جنت میں انعام ملے گا. لیکن ہم انسانوں کا جو سب سے بڑا دھوکہ ہے اور ہم انسانوں کی جو سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں کہ کس طرح ہم دنیا میں ترقی کر سکیں، ہمارا مکان ایسا ہو، ہماری گاڑی ایسی ہو، ہمارا کاروبار اتنا اونچا ہو. ہماری محنتیں اس کے لیے ہوتی ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت آخرت میں بنائی ہے دنیا میں بنائی ہی نہیں ہے. لہٰذا اگر ہمیں جنت کو حاصل کرنا ہے تو آخرت کی تیاری کر کے حاصل کرنا ہوگا. ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اور جنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہماری مرضی چلے، ہم جو چاہیں، جیسا چاہیں، جتنا چاہیں ویسے ہی ہونا چاہیے. اور یہ چیز دنیا میں نہیں ہوتی ہے، آخرت میں ہے. دنیا کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا ہے: ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی. اور آخرت کے بارے میں فرمایا: لہم فیہا ما یشتہون وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. کہ دنیا میں انسان جس چیز کی تمنا کرتا ہے، جس چیز کی چاہت رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، جس چیز کی پلاننگ رکھتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز پوری ہو جائے. انسان دنیا سے اس وقت نکل جاتا ہے جب اس کے ہزاروں آرزوئیں باقی رہ جاتی ہیں. تجری الریاح بما لا تشتہیہ السفن. کہ ہوائیں کبھی ایسی رخ پہ چلا کرتی ہیں کہ انسان جس کشتی میں سوار ہوتا ہے اس کشتی کے مخالف ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ حالات دنیا میں کبھی ایسے آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے.
اللہ نے کسی مشکل میں ڈال دیا، کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، کسی بھی تکلیف میں ہم مبتلا ہو گئے اور ہم چاہ کر کے بھی اس تکلیف سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ نکالے۔ تو لیس کل ما یتمنی المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہیہ السفن۔ کسی عربی زبان کے شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ ہر چیز جس کی انسان تمنا کرتا ہے اس کو پا نہیں لیتا ہے، کیونکہ ہوائیں کبھی اس رخ پہ چلا کرتی ہیں جس پہ کشتی نہیں جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَکُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جو بھی تم چاہو گے، جس چیز کی تمنا کرو گے، جس چیز کی آرزو کرو گے، چاہت کرو گے، منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ ایک لمحہ بھی نہیں ہو لگے گا تمہاری خواہش کو پورا ہونے کے لیے۔ صحابہ کرام بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ایسے سوالات بھی کیا کرتے تھے، کیا جنت میں فلاں چیز ہوگی، کیا جنت میں یہ ہوگا، کیا جنت میں اولاد کی پیدائش ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر انسان اس بات کی تمنا کرے کہ جنت میں بھی اولاد پیدا ہو تو فرمایا کہ اس کا حمل، بچہ جننا اور بڑا ہونا ایک ہی منٹ میں ہو جائے گا، سارا ایک دم سے ہو جائے گا۔ یعنی جنت وہ چیز، وہ جگہ ہے جو ہم دنیا میں چاہتے ہیں، جو ہمارے دل کے آرزو دنیا میں حاصل کرنے کی ہے وہ چیز جنت میں ملتی ہے۔ اسی لیے مشائخ کا کیا کہنا ہے کہ دنیا کام کی جگہ ہے، دنیا میں جب کام کر لو گے تو آخرت میں آرام کرو گے، دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو آخرت میں تمہاری مرضی چلے گی۔ اب جو تم چاہو گے ویسے ہی ہوگا، اپنی من مرضی کے مطابق اپنا گھر بناؤ گے، اپنی من مرضی کے مطابق اپنی شکل بناؤ گے۔ جنت میں انسان شکل بھی تبدیل کر لے گا۔ دنیا میں دیکھو، اگر کسی انسان کی شکل میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو دیکھو یہ سرجری وہ سرجری، کروڑوں اربوں روپے برباد ہوتے ہیں، پھر بھی شکل اچھی نہیں بن پاتی۔ لیکن جنت میں روایات میں آتا ہے کہ ایک بازار لگے گا جس کو بازار حسن کہا جائے گا، وہاں پر شکلیں بک رہی ہوں گی، انسان جائے گا دیکھے گا نور کی بارش ہو رہی ہوگی اور شکلیں رکھی ہوں گی، انسان جس شکل کو پسند کرے گا فوراً اس کی شکل ویسی ہو جائے گی۔ گھر میں آئے گا، اپنے جنت میں واپس آئے گا تو اس کی بیوی دیکھے گی کہ تم کون ہو، تم تو اجنبی ہو، تو یہ بتائے گا نہیں میں تمہارا شوہر ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے گیا ہوں شکل بدلوا کے آیا۔ تو جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ اپنی شکل بھی تبدیل کر لیں گے، جو چیز آپ کو اچھی لگ جائے گی، پسند آ جائے گی، آپ ویسے ہو جائیں گے۔ یہ ہو کر رہے گا، یہ ہونے والا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے دنیا میں محنت کرنا پڑے گا، دنیا میں پہلے اس کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ ہم جنت میں جانے کے لائق بھی بن جائیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹھکانے بنائے ہیں آخرت کے، ایک جنت اور ایک جہنم، فرمایا تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تیسرا کوئی مقام نہیں ہے۔ وَلَا بَعْدَ الدُّنْيَا دَارٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، دنیا کے بعد جنت یا جہنم کے علاوہ تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب ہم نے سے ہر انسان کو اپنی ذات پہ غور کرنا ہے، اپنے طور پر ہمیں فکر کرنا ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہماری کردار، ہماری عادات کیسی ہیں، جنتیوں والی ہیں کہ جہنمیوں والی ہیں، ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یہاں ایک تختی لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر 5 باتیں لکھی ہوئی تھی، اور وہی 5 باتیں میں آپ حضرات کو سنانا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اس میں سے جو پہلی بات لکھی ہوئی تھی اس میں یہ بات درج تھی، اعمل لدنیا کا بقدر مقامک فیہ، دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کرو جتنا دنیا میں تمہیں رہنا ہے۔ اب ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے، کتنے ہزار سال رہنا ہے، کتنے لاکھ سال رہنا ہے معلوم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر جو ہوگی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اوسط عمر ہوگی۔ اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بچپنے میں انتقال کر جائیں گے، کچھ لڑکپن میں انتقال کریں گے، کچھ جوانی میں انتقال کریں گے، کوئی ادھیڑ عمر میں انتقال ہوگا، کسی کا بڑھاپے میں انتقال ہوگا، کوئی 100 سال میں بھی انتقال کرے گا۔ لیکن جب اوسط نکالیں گے اور اوریج نکالیں گے تو 60 یا 70 سال کی اوسط نکلے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کی عمر ہے۔ اب اس عمر کے لیے اتنی چھوٹی عمر جو ہماری ہے، اس کے لیے ہمیں اتنی محنت کرنی ہے جتنا ہمیں اس میں رہنا ہے۔ یعنی اگر ہمیں تیاری کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ 60-70 سال کی، وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اتنے دن زندہ رہے گا، لیکن اگر مان لیا جائے، کہہ لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ انسان اتنی عمر گزار جائے گا، تو فرمایا دنیا کے لیے بس اتنی ہی محنت کرو۔ لیکن عجیب بات ہے، انسان دنیا کے لیے تو ایسی تیاریاں رکھتا ہے جیسا کہ اس کو ہزاروں سال دنیا میں رہنا ہے۔ یود احدهم لو يعمر 1000 سنہ، دل کی خواہش ہے، دل میں تمنا ہے کہ 1000 سال دنیا میں رہیں، اور حالت یہ ہے کہ پل کا بھی پتہ نہیں ہے، لمحے کا بھی پتہ نہیں، سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کتنا بھروسہ ہے؟ تو بعض صحابہ نے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر قضاء حاجت فرمائے اور فوراً وہیں پر تیمم فرما لیا، حالانکہ سامنے پانی موجود ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول جب سامنے پانی موجود ہے تو آپ نے یہاں پر تیمم کیوں فرما لیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید نہیں ہے کہ میں پانی تک پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا، اس سے پہلے میری موت آ جائے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، مجھے امید نہیں ہوتی کہ وہ نماز پورا کر پاؤں گا۔ ہر صحابی نے اپنے اپنے طور پر بات فرمائی، تو رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف پر یقین نہیں ہوتا ہے کہ دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ میری دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا۔ تو یہ ہے اس زندگی کا بھروسہ، اور یہ ہے اس زندگی کی حقیقت کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہماری تیاریاں ہزاروں سال کی ہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو تیاریاں تو بڑی لمبی ہوتی ہیں، لیکن خبر کا کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ کس کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ کون جوانی میں جائے گا، کون 40 کی عمر میں جائے گا، کون 50 کی عمر میں جائے گا، کون 60 کی عمر میں جائے گا، لیکن انسان کو جانا پڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ نوح آپ دنیا میں کتنے سال زندہ رہے؟ اب نوح علیہ السلام کی جو دنیا کی عمر تھی وہ 950 سال جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک رہے، 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے۔ اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ نبوت کا زمانہ ہے اور اس سے پہلے کا زمانہ الگ ہے، اس کے بعد کا زمانہ الگ ہے، طوفان کے بعد کا۔ لیکن بہرحال اگر 950 سال ہی مان لی جائے تو پھر ہماری اور ان کی عمر کا کیا جوڑ ہے؟ لیکن عمر جب نوح علیہ السلام دنیا سے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ نوح دنیا میں کتنے سال رہے؟ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا ایسا لگتا ہے ایک گھر میں 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوئے ہیں اور دوسرے دروازے سے نکل گئے ہیں۔ جب 900 سال، ہزاروں سال دنیا میں زندگی گزار کر کے جب آخرت میں جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دروازے سے گئے دوسرے دروازے سے نکل گئے، تو ہماری اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہمیں تو ایسا لگے گا ہم نے خواب دیکھا تھا کہ زندہ ہوئے تھے۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت۔ انہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا کا واقعہ آیا تھا کہ بڑھیا رو رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے بچے مر جا رہے ہیں، وہ ان کی عمر لمبی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کہا کتنے سال میں مر جا رہے ہیں؟ کہا 100 سال میں مر جا رہے ہیں، 200 سال میں مر جا رہے ہیں، 300 سال میں مر جا رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی، ایک امت ایسی آئے گی جس کی عمر ہی 100 سال کے کم ہوگی۔ اب وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے اچھا تو کیا وہ گھر بھی بنائیں گے؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ گھر بھی بنائیں گے، شادی بیاہ کا بھی کریں گے اور دنیا بھر کے پتہ نہیں کتنے جھمیلے ادا کریں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تجھے حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا اگر میں اس قوم میں ہوتی تو میں سجدے ہی میں اتنی زندگی گزار جاتی، میری اتنی عمر تو سجدے ہی میں نکل جاتی۔ لیکن ہم لوگوں کو دیکھیے کوئی 40 کو بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے، کوئی 30 کو نہیں پہنچ پا رہا ہے، لیکن پلاننگ ہے اتنی آخرت کی تیاری کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ فرماتے ہیں وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا، کہ دنیا میں اتنا ہی رہو جتنا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو، دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو
جتنا تم کو دنیا میں رہنا ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے ایک شاندار محل تعمیر کروایا، اور محل تعمیر کروانے کے بعد اس کو عوام کے لیے کھول دیا اور اعلان کروا دیا، جو بھی بندہ آ کر کے اس محل کے اندر کوئی عیب بتائے گا کہ اس محل میں یہ کمی ہے، یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، میں اس کو انعام دوں گا۔ لوگ آتے رہے، دیکھ کر جاتے رہے۔ محل اتنا خوبصورت بنا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس کے اندر عیب نہیں نکال سکا۔ کہتے ہیں ایک بزرگ باہر سے جا رہا تھا، فقیر، اس نے کہا کہ اس محل میں 2 عیب ہیں۔ لوگ اس کو پکڑ کر کے بادشاہ کی خدمت میں لے کر کے آئے اور پوچھا، بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے میرے اس محل میں کیا عیب نظر آیا؟ پوری دنیا دیکھ کر کے جا رہی، کسی کو عیب نہیں نظر آیا، تجھے کہاں سے عیب نظر آ گیا؟ تو اس نے کہا اس میں 2 عیب ہیں۔ پہلا عیب یہ ہے کہ تیرا یہ محل ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ تو اس محل میں ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ تیرا محل بھی جانے والا ہے اور تو بھی جانے والا ہے، لہذا اس محل کے ساتھ جو تیرا تعلق ہے، جو تیرا رشتہ ہے، جو تیرا رہنا سہنا ہے، وہ چند دنوں کا ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ کہیں اور ہے۔ اس لیے محل اگرچہ دنیا ظاہری اعتبار سے بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، لیکن اس کے اندر یہ 2 عیب موجود ہیں۔ تو گزارش یہی ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا ہے جتنا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور ہمیں اپنی آخرت کے لیے اتنی تیاری کرنا ہے جتنا ہمیں آخرت میں رہنا ہے۔ فرماتے ہیں اگلا جملہ لکھا تھا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ اِقَامَتِكَ فِيهَا، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ اب آخرت میں کتنے سال رہنا ہے، کتنے دن رہنا ہے، کتنے مہینے رہنا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثال کے طور پر یہ زمین سے لے کر کے آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے، یہ جو خالی جگہ ہے، اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے۔ پوری زمین اور آسمان کے بیچ کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے۔ رائی کے دانے اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، رائی کے دانوں سے نیچے سے لے کر کے اوپر آسمان تک پہنچا دیا جائے، اور اس کے بعد ایک چڑیا آئے، ایک دانہ اٹھا کر لے کر کے جائے، پھر 1000 سال کے بعد دوسری چڑیا آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے کر جائے، پھر 1000 سال کے بعد پھر آئے اور ایک دانہ اٹھا کر کے لے کر جائے۔ اب بتاؤ کتنے سارے دانے ہیں، وہ دانے تو ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی لمبی زندگی ہے، اتنی طویل زندگی ہے، اور اگر اس زندگی میں ہم مصیبت میں پھنس گئے، اس زندگی میں اگر ہم اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اگر ہم جہنم میں داخل کر دیے گئے، تو سوچو ہمارا انجام کیا ہوگا، ہماری کیا بنے گی، ہم کیسے اس وقت کو گزاریں گے، کیسے اس عذاب کو، اس تکلیف کو برداشت کریں گے۔ یہاں 1 گھنٹے کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، 1 دن کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے فرمایا اپنی آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی نیکی کا عمل کر رہا ہوتا ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں، لیکن جب انسان نیکی کرنے سے رک جاتا ہے تو فرشتے رک جاتے ہیں، تو دوسرے فرشتے آ کر کے ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں تم نے یہ تعمیر کا کام کیوں روک دیا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ کچا مال آنا بند ہو گیا ہے، مٹیریل نہیں آ رہا ہے، جب مٹیریل آئے گا تب تو محل تعمیر کریں گے۔ یہ بندہ دنیا میں نیکی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کروا رہے ہیں۔ دنیا میں نیکی کرنا بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ گھر تعمیر کروانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے جب معراج کی رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اقرأ علی امتک منی السلام، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو میرا پیغام پہنچانا، کیا کہ جنت کی مٹی جو ہے بڑی خوشبودار ہے، جنت کی ہوا بڑی مزیدار ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن یاد رکھو جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، اور اس کی بلڈنگیں، اس کے درخت، اس کے گھر جو ہیں وہ تمہاری عبادتیں ہیں، تمہارا سبحان اللہ پڑھنا، تمہارا الحمدللہ پڑھنا، تمہارا لا الہ الا اللہ پڑھنا، تمہارا جو ہے یہ سارے کام جو تم عبادت کے کرتے ہو، نیکیوں کے کرتے ہو، یہ وہ کام ہیں جو جنت میں تمہارے لیے محلات تعمیر کرواتے ہیں۔ اب سبحان اللہ پڑھنا کتنا مشکل کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں،
کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان. فرماتے ہیں دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور ترازو میں بڑے بھاری ہیں اور زبان سے کہنے میں بڑے ہلکے ہیں. کیا؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. جنت میں اس کے لیے محل تعمیر ہو رہے ہیں, جنت میں اس کے لیے درخت لگائے جا رہے ہیں. انسان کو آخرت میں جو سب سے زیادہ افسوس ہوگا اور انسان کو آخرت میں جو اگر کسی بات پر سب سے زیادہ ندامت ہوگی تو اس بات پر ہوگی کہ میرا فلاں وقت اللہ کی یاد سے غفلت میں کیوں گزارا, میں نے فلاں وقت کو بیکار کیوں گزارا تھا, میں نے فضول وقت میں اس کو کیوں صرف کر دیا تھا. اگر اس وقت میں اس ٹائم میں اگر میں کوئی اچھا کام کر لیتا, کوئی تسبیح پڑھ لیتا, قرآن کی کوئی آیت پڑھ لیتا, ایک کلمہ ہی دہرا لیتا تو میرے لیے آخرت میں نفع بخش ہو جاتا. ہمیں اپنے اوقات کے بارے میں فکر کرنا ہے, غور کرنا ہے کہ ہم اپنے اوقات کو کن چیزوں میں صرف کرتے ہیں. ہم اپنے اوقات میں کتنے وقت میں ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں, کتنے وقت ہم تسبیح میں گزارتے ہیں, کتنے وقت ہم تلاوت میں گزارتے ہیں, کتنا وقت ہم نمازوں میں گزارتے ہیں, کتنا وقت ہم اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں. یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اے لوگوں اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یعنی آخرت میں اپنے حساب آنے سے پہلے دنیا میں اپنا حساب کر لو کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں, کتنے گناہ کیے ہیں. جب شام کو تھک ہار کر کے بستر پر لیٹنے جاؤ تو پورے دن کا حساب کرو کہ آج ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نیکیاں کی ہیں. نیکیاں کی ہیں اس پر خوش ہو جاؤ, گناہ کیے ہیں تو اس پر توبہ اور استغفار کرو, ندامت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو مقرر کیا ہوا ہے تو فرشتے اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو صبح میں کوئی گناہ کرتا ہے تو شام تک فرشتے انتظار, دوپہر تک فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ بندہ گناہ سے توبہ کر لے. فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ توبہ کر لے تاکہ اس کے گناہ کو ہم نہ لکھیں. تو فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع نہ دیا جائے. اگر ہم سے گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لیں, اللہ سے معافی طلب کر لیں, جو کچھ بھی کیا ہے اس کو رفع دفع کر لیں. ہمارے اکابرین میں بزرگوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی عبادتوں کو دیکھ کر کے انسان حیران ہوتا ہے. فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے جنہوں نے 70 سال کی عمر میں روزانہ 70 طواف کیے. 70 سال کی عمر میں روزانہ 70 طواف کرتے ہیں اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر حساب لگایا جائے تو جو 70 طواف کے چکر ہوتے ہیں وہ 490 چکر ہو جاتے ہیں خانہ کعبہ کے. اور رکعتوں کا حساب لگایا جائے تو 70 دنا 140, ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں تو 140 سجدے ہو گئے. اور یہ عبادت کب کر رہے ہیں؟ بڑھاپے کی عمر میں جا کر کے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ان کو تو آخرت کی اتنی فکر سوار تھی, آخرت کی اتنی یاد ان کو سوار تھی کہ اگر ان سے کوئی ملنے بھی جاتا تھا اور کوئی ان سے ملاقات کے لیے جاتا تھا تو وہ اس سے کہتے تھے کہ بھائی تمہیں بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے, مجھے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے, السلام علیکم. اتنی ملاقات ہوتی تھی. تم بھی آخرت کی تیاری کرو, میں بھی اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہوں. ایک بزرگ کا واقعہ گزرا ہے کہ ان کی اگر کوئی دعوت دیتا تھا تو اس سے پہلے شرط لگا لیتے تھے کہ مجھے الگ کمرے میں بٹھانا ہوگا, جب کھانا تمہارا تیار ہو جائے مجھے اطلاع کر دینا اور میں آ کر کے کھانا کھا کر کے چلا جاؤں گا. جتنی دیر میں کھانا نہیں کھاؤں گا اتنی دیر میں اللہ کی یاد میں گزاروں گا, کچھ پڑھنے میں گزاروں گا, اپنی آخرت کو بنانے میں گزاروں گا. تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ فرماتے ہیں وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهِ, آخرت کے لیے اتنا ہی عمل کرو جتنا تمہیں آخرت میں ٹھہرنا ہے. اور آخرت میں چونکہ ہمیشہ رہنا ہے, آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے, کبھی ختم نہ ہونے والی ہے, لہذا اس کے لیے محنت بھی اتنی کرنی ہے کہ جو ہمیں آخرت میں کام آئے, جو ہمارے آخرت کو بنانے والی ہو. اور تیسری بات فرمایا وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ, اللہ کی اتنی اطاعت کرو جتنا تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. اب ہمیں اللہ کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم سانسوں میں بھی اللہ کے محتاج, چلنے پھرنے بھی اللہ کے محتاج, کھانے پینے میں اللہ کے محتاج, سونے جاگنے میں اللہ کے محتاج. اگر وہ نیند چھین لے کوئی نیند نہیں دے سکتا ہے, اگر وہ سلا دے کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے, وہ بیمار کر دے کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے, وہ صحت دے دے کوئی بیمار نہیں کر سکتا ہے, وہ مال دے دے کوئی چھین نہیں سکتا ہے, اور وہ چھین لے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے. اتنے زیادہ ہم اللہ کے محتاج ہیں.
تو اس کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، تو جس کی دنیا میں رہتے ہیں اسی کی اطاعت کرنی ہوگی۔ کہتے ہیں ایک شخص کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ سے اس کو کوئی ضرورت کی، کوئی کام تھا، تو بادشاہ کے پاس اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ جب جا کر دیکھتا ہے کہ بادشاہ تو نماز میں لگا ہوا ہے، واپس چلا آتا ہے، پھر جاتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اب بادشاہ کو دعا میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اب ان کو یہ خیال آتا ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے، اس کو اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، لہذا جس سے بادشاہ مانگتا میں بھی اس سے مانگوں، لہذا مجھے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کی اطاعت اتنی کرو جتنا تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ آخرت کے لیے اور اسی سے مانگو جو سب کو دینے والا ہے، یعنی ہاتھ اس کے سامنے پھیلاؤ جو سب کی جھولیاں بھرتا ہو۔ دنیا والوں کے سامنے جاؤ گے، ہاتھ پھیلاؤ گے تو ذلت اٹھانی پڑے گی، دنیا والے تمہیں ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، ایک بار دے دے گا، دو بار دے گا، تیسری بار تمہیں ذلیل کر کے واپس کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ کہا ہے، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگا کرو، میں ہی تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی مانگتا ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مسرت ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ حدیث کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو انسانوں کا معاملہ بالکل الٹا ہے، انسانوں سے اگر مانگو گے تو انسان ناراض ہو جائے گا، انسان سے نہیں مانگو گے تو انسان خوش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور اگر انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں جاتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ سے مانگنے کی، اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے بندے کے اللہ نے دھمکی دی ہے، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ سے مانگنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ سے لینا نہیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا، ذلیل کر کے رسوا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ اور پانچویں بات فرمائی، وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهِ، جہنم والے اعمال اتنے ہی کرو جتنی آگ جہنم کی برداشت کر سکتے ہو۔ آگ تو جہنم کی آگ کیا، دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے بدنوں میں ہمارے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم دنیا کے آگ کو برداشت کریں، جہنم کے آگوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر کے گناہ بھی اتنے ہی کرو جتنا تم جہنم کی آگ کو اپنے جسم پر برداشت کر سکتے ہو، سود کھا کر کے، رشوت کھا کر کے، بے نمازی کی زندگی گزار کر کے، نافرمانی کی زندگی اتنی ہی گزارو، نمازیں اتنی ہی چھوڑو جتنا تم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو، سود کا مال اتنا ہی کھاؤ جتنا جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں اپنے بدن کا کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنے حصے کا پردہ نہ کروں، تو اس کا والد جواب دیتا ہے کہ بیٹی بدن کے جتنے حصے پر تو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتی ہے اتنے کا پردہ نہ کر، اور جتنے پر جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی ہے اتنے کا پردہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، لہذا ہمیں دنیا میں وہ اعمال کرنا ہے جو آخرت میں ہمارے کام آئے۔ آخری بات سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انسان جہنم کی آگ کو کیا برداشت کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ انسان جو سب سے کم عذاب جہنم میں جس کو دیا جائے گا اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کی کھوپڑی جو ہے ہانڈی کی طرح پک رہی ہوگی، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے آگ کی گرمی اتنی سخت ہوگی کہ کھوپڑی جو ہے جیسے بہت تیز آگ کے اوپر جب ہانڈی چڑھائی جاتی ہے اور جب پکنا شروع ہوتی ہے، جب اس کے اندر ابال آ جاتا ہے تو کیسے وہ پکتی ہے، کیسے آواز نکلتی ہے، ایسی انسان کی کھوپڑی جو ہے پک رہی ہوگی۔ یہ اس شخص کا حال ہوگا جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا۔
ورنہ آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو عبرت کے لیے اور ان کو دکھا دیا کرتے ہیں، ان کو بتا دیا کرتے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ بہت بڑا سرکاری افسر تھا، لیکن رشوت کا مال جمع کر کے، حرام مال جمع کر کے کروڑوں اربوں روپے اس نے جمع کر دیے۔ اس نے ایک جگہ پر گھر خریدا، گھر تعمیر کروایا، اتفاق سے اس کا جو گھر تھا وہ مسجد کے بغل میں تھا۔ اب جب اس مکان میں رہنا شروع کیا تو فجر کے وقت میں جب مؤذن نے اذان دی تو اس کو بڑی ناگوار گزری۔ اس نے مؤذن کو اپنے گھر بلا کر کے ڈانٹا اور اس کو جھڑکا کہ آئندہ تم مائک میں اذان نہ دینا، میری نیند خراب ہوتی ہے، اگر تم نے اذان دی تو پھر میں تمہیں سزا دوں گا۔ مغرور انسان تھا، متکبر تھا، اللہ تعالیٰ کو تکبر کا بول پسند نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مؤذن نے جا کر کے مسجد میں لوگوں سے کہا بھائی آج سے مسجد میں جو اذان ہے وہ بغیر مائک کی ہوگی۔ کیوں؟ فلاں شخص کو کہہ رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا اس نے مجھے دھمکی دی کہ آئندہ مائک میں اذان نہیں دینا۔ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی مائک میں اذان نہیں ہوگی، ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، ہم کیسے جائیں گے مسجد، اذان تو مائک میں ہو۔ اگلے دن جب فجر کی اذان ہوئی تو یہ بندہ وہاں مسجد پہنچ جاتا ہے اور جا کر کے اس کو ایک تھپڑ لگاتا ہے۔ غرور کی وجہ سے اذان کے آواز پر اس کو تھپڑ جا کر کے لگاتا ہے۔ بندہ بھی مسلمان ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی کافر ہے، لیکن اس کی نیند میں خلل ہو رہا ہے، یہ نیند نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہ رہا ہے، لہذا جا کر کے اس کو تھپڑ لگا دیتا ہے۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کو فالش کا اٹیک ہوتا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اب انسان نوکری سے گیا، دفتر سے گیا، آفس سے گیا، گھر میں بیٹھ گیا، کچھ دن کے بعد دوبارہ اٹیک ہوتا ہے، دونوں پیر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اب گھر والوں کے لیے بوجھ بن گیا، گوشت کا لوتھڑا بن گیا، ہر طرف سے ذلت خواری ہے، نہ کہیں آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، نہ چل سکتا، نہ پھر سکتا ہے، لیکن مزاج میں گھمنڈ تھا، مزاج میں غرور تھا۔ اس کی بیوی بچے اس کی خدمت کرتے ہیں، پھر بھی ان کو ذرا سی بات پہ ڈانٹتا ہے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، ویسا کیوں نہیں کیا، گالیاں نکالتا ہے۔ تو بیوی بچے اس کو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ ہمیں کو ڈانٹ لگائے جا رہے ہیں۔ جب اس کی عادت نہیں بدلی تو بیوی اپنے بچوں کو لے کر کے میکے چلے گئی۔ اب اس نے اپنے بھائی کو یہاں پیغام بھجوایا کہ میں اکیلا ہوں، میری کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، آپ میری دیکھ ریکھ کرو۔ اب بھائی اس کو اپنے گھر میں اٹھا لے جاتا ہے، وہاں پر بھی اس نے وہی حال، اس کی بیوی کو ڈانٹنا، بچوں کو ڈانٹنا، ان کو گالی دینا، ان کو گالی دینا۔ تو بالآخر انہوں نے بھی تنگ آ کر کے اس کو اٹھا کر کے سڑک پہ ڈال دیا۔ پوری رات سڑک پر پڑا رہتا ہے، دھوپ ہو جاتی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں آتا۔ راستے سے گزرتے ہوئے لوگ، ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے، اس سے کھانا مانگتا ہے، وہ اس کو 10 روپے دے کر جانے لگتا ہے۔ اس نے کہا مجھے اسکول جانا ہے، مجھے پڑھنے جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دوسرا بندہ آتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے مجھے کھانا کھلاؤ، وہ بندہ اس کو لا کر کے روٹی دے دیتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے میرے پاس ہاتھ نہیں، میرے ہاتھ تو اپاہج ہو چکے ہیں، مفلوج ہو چکے ہیں، لہذا اپنے ہاتھ سے مجھے کھلاؤ۔ وہ بندہ کہتا ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھلاؤں۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا انجام، یہ واقعی سچا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھاتے ہیں کہ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کو ان کے لیے عذاب بنا دیا کرتے ہیں۔ آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو ہوگا ہی۔ کہاں ایک وقت تھا کہ اپنے غرور کے آگے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، اور کہاں ایک وقت یہ آیا کہ ایک ایک لقمے روٹی کے لیے وہ دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں اس دنیا کے لیے بس اتنا ہی کام کرنا ہے جتنا